اب جاوید احمد غامدی صاحب نے اس کے اندر کہا کہ یہ غار حرا یہ واقعہ یہ افسانہ ہے، یہ کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، زمیلونی زمیلونی یہ الفاظ کوئی نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اسی طرح ورقہ بن نوفل کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ گئی، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سارا افسانہ ہے۔ اب اس سے صریح حدیث کو افسانہ کہا اور کہانی کہا۔ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ یہ آپ نے کبھی بیان نہیں کیا، پورا ذخیرہ خالی ہے حدیث کا اس سے۔ رسول اللہ نے یہ غار حرا کا نام بھی کبھی نہیں لیا، کبھی یہ واقعہ بیان نہیں کیا۔ غار حرا محض ایک افسانہ ہے، کوئی حقیقت نہیں اس کی۔ ایسا ایسا جتنے بھی فتنے ہیں، کہتے ہیں نا بلی تھیلے سے باہر آ رہی ہے، سارے باہر آ رہے ہیں۔ یہ منکر حدیث کو افسانہ کہہ گیا۔ میں آپ کے سامنے بخاری کی حدیث، امام بخاری جلد اول میں حدیث لے کر آئے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت اول ما بدی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی رؤیا الصادقہ فی النوم وكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلك الصبح ثم حبب الیہ الخلاء فكان یأتی غار حراء۔ غار حراء کا لفظ اس حدیث کے اندر موجود ہے اور جس کو کہا گیا کہ یہ افسانہ ہے اور کہانی ہے۔ اب اس صریح حدیث کا انکار کرنا، اب میں اس لمبی روایت اس میں سے چند وہ جگہ پڑھ کے جس کا روایت کیا میں آپ کو سنا دوں، اور یہ سکرین کے اوپر بھی روایت لگا دی جائے گی۔ اب اس کے اندر اس نے انکار کیا۔ اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وقد خشیت، اب اللہ کے پیغمبر نے فرمایا زملونی۔ اب اللہ کے پیغمبر جب گھر آئے تو حضرت خدیجہ سے فرمایا میرے اوپر کمبلی اوڑھو، چادر اوڑھو، اور اس نے کہا زملونی زملونی، یہ کوئی حقیقت نہیں، یہ جو ہے افسانہ ہے اور اللہ کے پیغمبر کی یہ حدیث ہے۔ فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال، اب یہاں پر حدیث کے الفاظ، یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خوف کی کیفیت جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زائل ہو گئی۔ فقال یا خدیجۃ مالی فاخبرها الخبر فقال وقد خشیت على نفسی فقالت له کلا ابشر فوالله لا يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق ثم انطلقت خدیجۃ حتى اتت بورقة بن نوفل بن اسد بن عبد العزى بن قصي۔ حضرت خدیجہ اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل کو لے کر آئی۔ اب یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، یہ حدیث کے اندر موجود ہے، اور صریح حدیث کو افسانہ کہنا یہ حدیث کا انکار ہے۔ اب یہ شخص فتنے جو بیٹھ گئے میڈیا کے اوپر، اب لوگوں کو بتائیں گے۔ مرزا انجینئر بھی وہ یہ کہے گا، صحابہ سے اعتماد اٹھائے گا، اور وما ینطق عن الہویٰ کی آیت کو بھی غلط ترجمہ کر کے کہا پیغمبر سے اجتہادی غلطی ہوئی، پیغمبر کی بھی توہین کی۔ اب یہ منکرین حدیث ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابن ماجہ کے اندر، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو داؤد شریف کے اندر اور دارمی کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ یاد رکھو مجھے اللہ نے قرآن کے ساتھ قرآن جیسے اور علوم بھی عطا کیے ہیں، جس کو ہم وہی غیر مطلوع کہتے ہیں، کہ یہ بھی اللہ کے پیغمبر کو عطا کیے گئے ہیں صراحتاً، جو قرآن میں موجود نہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے جن احکامات کو بتایا وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے وحی ہے۔ اب اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یاد رکھو مجھے وہ علوم بھی دیے گئے جو قرآن ہی کی طرح ہیں، قرآن کے ساتھ وہ علوم بھی عطا کیے گئے۔ الا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ یقول، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا، ایک شخص پیٹ بھرا آرام پسند صوفوں پہ بیٹھا وہ یہ کہے گا علیکم بہذا القرآن، کہ تمہیں یہ قرآن کافی ہے، بس حدیث کی ضرورت نہیں ہے، حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس یہ قرآن کافی ہے تمہارے لیے۔ اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ ایک شخص آئے گا آرام پسند ہوگا صوفوں پہ بیٹھا اور اپنی زبان سے یہ باتیں کہے گا تمہیں کہ علیکم بہذا القرآن، کہ بس یہ قرآن کافی ہے، حدیث کو چھوڑو، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وہ کہے گا فما وجدتم فیہ من حلال، کہ اس قرآن میں جس چیز کو حلال جانو فاحلوہ، اس کو حلال جانو، فما وجدتم فیہ من حرام، اس قرآن میں جس چیز کو حرام دیکھو فحرموہ، اس کو حرام جانو، بس حدیث کی کوئی ضرورت نہیں اس کے علاوہ کوئی اور چیز حرام ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا انما حرم رسول اللہ کما حرم اللہ، اللہ کے پیغمبر نے جس چیز کو حرام قرار دیا وہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن نے کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جھٹلانا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کے اوپر جرح کرنا اور افسانہ کہنا۔ نمبر 1، غامدی صاحب نے کہا کہ یہ افسانہ ہے، یہ کہانی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں نے بخاری کی حدیث آپ کے سامنے، امام بخاری نے جلد اول میں اس حدیث کو لے کر آئے، یہ حدیث پیش کر دی۔ اگلی بات غامدی صاحب نے حدیث پہ جھوٹ بولا ہے، کہا کہ ذخیرہ احادیث خالی ہے، اس سے ذخیرہ احادیث خالی ہے، اس سے میں حیران ہوتا ہوں اتنا بڑا جھوٹ ڈٹ کے بولنا اور حدیث کے اوپر بولنا کہ ذخیرہ احادیث اس سے خالی ہے۔
اتنی ناواقفیت یا اتنا بڑا جھوٹ بولنا قوم کو گمراہ کرنے کے لیے. اب یہ جھوٹ بول کر لوگوں سے یہ باور کروانا کہ حدیث حجت نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں حدیث حجت ہے, پھر یہ اعتراض اٹھاتے ہیں اچھا حدیث حجت ہے تو پھر کیا قرآن کامل نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں قرآن بھی کامل ہے. کہتے ہیں اگر قرآن کامل ہے تو پھر حدیث بھی حجت ہے. ہم کہتے ہیں قرآن بھی کامل ہے, حدیث بھی حجت ہے. پھر اعتراض کرتے ہیں اکثر, کہتے ہیں کہ جناب اگر حدیث حجت ہے تو پھر اس کا مطلب قرآن کامل اور مکمل نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نہ قرآن بھی مکمل ہے, حدیث بھی حجت ہے. کہنے لگے وہ کیسے؟ ہم نے کہا آپ کی سوچ وہاں نہیں جاتی کیونکہ آپ کی اتنی عقل نہیں, آپ نے گمراہ کرنا ہے لوگوں کو, تو اس لیے آپ اس قسم کے اعتراض کریں گے. ہم بتاتے ہیں کہ قرآن مکمل اور کامل اور اکمل ہے. قرآن نے احکامات بتائے ہیں, قرآن نے مسائل کا حل بھی بتایا, قرآن نے اصول بھی بتائے ہیں, اور قرآن شخصیات کا تعارف بھی کراتا ہے. قرآن نے احکامات بتائے, مسائل کا حل بتایا, اور قرآن نے پھر اصول بتائے کہ جو مسائل تمہیں درپیش ہوں گے ان اصولوں پہ اس کا استعمال کرنا یہ فقہا کریں گے. پھر قرآن نے شخصیت کا تعارف بھی کرایا, اطیع اللہ, اللہ کی اطاعت کرو, و اطیع الرسول, شخصیت کا تعارف بھی کرایا کہ میرا رسول ہے اس کی اتباع کرنا. جو احکامات قرآن میں نہیں ملیں گے صراحتاً, اللہ کا پیغمبر میرا رسول بتائے گا اس کی اطاعت کرنی ہے. اب قرآن اگر شخصیات کا تعارف نہ کراتا, قرآن اصول نہ بتاتا, پھر تو کہتے کہ قرآن نامکمل ہے. قرآن کامل ہے کہ مسائل بھی بیان کیے, اصول بھی بیان کیے, اور شخصیت کا تعارف بھی بتا دیا کہ یہ رسول جو حکم دے گا یہ بھی میری وحی ہے. اب رسول کی اتباع قرآن کی اتباع ہے. اب اللہ کے پیغمبر کی وحی کو حجت نہ کہنا یہ قرآن سے بھی اعراض کرنا ہے. اب غامدی صاحب نے قرآن کی آیت پڑھی, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. اب غامدی صاحب اس آیت کو پیش کرنے کے بعد استدلال کر رہے ہیں حدیث کی حجیت کے خلاف. حدیث حجت نہیں ہے, حدیث کا انکار کر رہے ہیں کہ یہ افسانہ ہے, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ حالت نہیں آئی. حالانکہ حدیث کی تفسیر بھی غلط کی, اور حوالہ کیا دیا کہ میری تفسیر کا مطالعہ کرنا. واہ جی, بڑی بات ہے کہ غامدی صاحب حوالہ بھی دے رہے ہیں اور پھر حوالہ کیا کہ میری تفسیر. آپ نے جو خود ساختہ تفسیر کی ہے, گمراہی کے اوپر مبنی تفسیر, اور آپ نے امت کو حدیث کی حجیت سے ہٹانے کے لیے جو تفسیر پیش کی ہے, اپنی خود ساختہ اور من گھڑت حدیث اپنی تفسیر پیش کی ہے, اس کی طرف قوم کو کہہ رہے ہو کہ میری تفسیر دیکھ لینا, اور حدیث کا انکار غامدی صاحب کر رہے ہیں. اسی آیت کے بعد اللہ نے حجیت حدیث کا تذکرہ کیا ہے, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ اسی آیت کے بعد اللہ نے فوراً حدیث کی حجیت کے اوپر قرآن کی نص اتاری ہے. غامدی صاحب پچھلی آیتوں سے حدیث کا انکار کر رہے ہیں, اگلی آیتیں حدیث کی حجیت پہ نازل ہو رہی ہیں, اس حجیت حدیث کی ان نصوص کا صریح انکار ہے. ذرا آگے بھی تو آیتیں پڑھتے ہیں نا غامدی صاحب.